الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دی. میری عادت یہ ہے کہ میں بیان سے قبل اپنے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور بیان کے بعد پھر بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے بات کیا کی. 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نمبر 1، بحیثیت امتی ہمارے ذمے 2 کام ہیں. بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہمارے ذمے 2 کام ہیں. نمبر 2، اس کام کے لیے کن کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. نمبر 3، کام کرنے والے افراد کے ساتھ کون سا تعاون کرنا ضروری ہے. بس یہ 3 باتیں میرے بیان کا خلاصہ ہیں. پہلی بات کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمے 2 کام ہیں، اس کو بعد میں بیان کریں گے. میں تیسری بات کا تذکرہ پہلے کرتا ہوں تاکہ بعض حضرات کے ذہن میں خدشات شبہات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں تو پھر بات سننی بہت آسان ہوتی ہے، ورنہ آخر دم تک دل میں بعض خدشات رہتے ہیں تو آدمی کو بات پر شرح صدر نہیں ہوتا، سننے کا مزہ نہیں آتا. آخری اور تیسری بات کیا تھی کہ ہمیں اپنے کام کے لیے کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے لیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بطور دلیل کے پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ دعا مانگی. آگے یفقہوا قولی اس دعا کا نتیجہ ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات سمجھیں. ظاہر ہے سمجھیں گے تو پھر ہی مانیں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ میری بات سمجھیں. اور یہ میری بات سمجھیں گے کیسے؟ اللہ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائے. نمبر 1، اشرح لی صدری، جس بات کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں یہ بات مجھ پر کھلے. ہمارے رائیوڈ کے بزرگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول لے. یہ اشرح لی صدری کا ترجمہ ہے. میں بسا اوقات اپنے اکابر کے جملے قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جملہ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ جملہ کس حدیث مبارک کی تشریح ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے ان جملوں کی بنیاد نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ جملہ کہاں لکھا ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، آپ پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اتنی بات کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اپنے مخالف کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں ہمارا مخالف تو ہمارے بزرگوں کو ہی گمراہ سمجھتا ہے، تو ہمارے بزرگوں کی بات کو دلیل کیسے سمجھے گا؟ آپ کے لیے آپ کے استاذ، آپ کے پیر صاحب، آپ کے بڑوں کی بات معتبر ہے، لیکن آپ کے مخالف کے لیے آپ کے پیر صاحب اور آپ کے بڑوں کی بات معتبر نہیں ہے نا. وہ تو سمجھتا ہے کہ اصل فطرے کی بنیاد بڑے ہیں اور یہ لوگ ان کے تحت کام کر رہے ہیں، تو پہلے بڑوں کا علاج کرو. وہ تو بڑوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہ جو بات فرمائی ہے نا اس بنیاد پہ فرمائی ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ عمل اس بنیاد پر ہے. جب بنیاد بیان کریں گے تو پھر مخالف کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بات نہیں کر سکتے بھائی ان کے پاس دلیل موجود ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. آپ حضرات میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. معمولی عربی تو سمجھ لیتے ہیں لیکن جو عربی ادب ہے اس کلام کو بہت کم سمجھتے ہیں. ہمارے عموماً دنیا بھر میں اہل علم ایک شعر پڑھا کرتے ہیں اپنے اکابر کو بتانے کے لیے کہ اکابر کتنے بڑے تھے. عربی کا ایک شعر ہے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم
اذا جماعتنا یا جلیل المجامع، کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر ان جیسا کوئی آپ کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان جیسا کوئی ہے تو آپ لا کر دکھاؤ۔ میں اس کی بجائے ایک دوسرا شعر پڑھا کرتا ہوں اپنے علمی حلقے میں، وہ شعر بھی ٹھیک ہے لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں لیس الفتیٰ من یقول کان ابی الفتیٰ من یقول انا ذا، پہلوان وہ نہیں جو یہ کہ میرا باپ بہت بڑا پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، مجھ سے پنجہ آزمائی کرو۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ گئے، میں صرف یہ نہیں کہتا ہمارے اکابر بہت بڑے تھے، میں کہتا ہوں ہم اپنے اکابر کے بیٹے بیٹھے ہیں، بات کرنی ہے تو ہم سے لو، ہمیں کراس کرو گے تو ہمارے اکابر تک جاؤ گے نا۔ اس پل کو آپ نہیں کراس کر سکتے تو آپ اکابر تک پہنچو گے کیسے؟ اس لیے آپ ہمارے اکابر کے خلاف بات کرنے کی بجائے ہم سے بات کر لو، تاکہ تمہیں اپنی علم کی سطح کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے علم میں رہتے ہیں۔ مینڈک کنویں میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں دنیا میں کسی کی سلطنت ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کو کنویں سے نکال کے دریا میں پھینکو نا اور کو پھر سمجھ آتی ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے، جو دعوت میں دینا چاہتا ہوں شرح صدر فرما۔ جب آپ کو اپنے کام پر شرح صدر نہیں ہوگا تو آپ دوسرے کو اپنا کام سمجھا نہیں سکتے، جب اپنے کام سمجھ نہیں آئے گا دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، اور جب کام سمجھ آئے گا دوسرے کو سمجھائیں گے۔ جب ہم ہی اپنے کام پر مطمئن نہیں ہیں کسی اور کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اب اس لیے بحمداللہ تعالیٰ میں پاکستان اور بیرون ملک دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی پوچھے گا تو کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ابھی ہم سے کوئی پوچھے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے، اور جب اپنے عنوان پہ شرح صدر نہیں ہوگا تو بندہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے میں جواب کیا دوں گا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ کام میرے اوپر کھل گیا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان فرما۔ کام آسان فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کام کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے وہ عطا فرما دیں۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، آواز پچھلی سب تک جاتی نہیں، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر۔ یہ لاؤڈ سپیکر کو آپ دین نہیں سمجھتے، لاؤڈ سپیکر کو آپ دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ لاؤڈ سپیکر پر دلیل پیش کرے، حضور کے دور میں نہیں تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو لاؤڈ سپیکر دین ہوتا نا پھر تو دلیل کی ضرورت تھی۔ لاؤڈ سپیکر خود دین نہیں ہے، یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ چیز جو حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں آئے اور وہ خود دین ہو، اس کو لوگ دین سمجھیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز نہ ہو بعد میں آئی ہو اور اس کو دین نہ سمجھیں، اس کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں۔ تو جس کو ہم دین سمجھیں اور اضافہ کریں اسے کہتے ہیں احداث فی الدین، دین میں اضافہ۔ اور اگر دین نہ سمجھیں، دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں، اسے کہتے ہیں احداث للدین۔ احداث فی الدین بدعت ہوتا ہے، احداث للدین بدعت نہیں ہوتا۔ دین میں اضافہ بدعت ہوتا ہے، لیکن دین بنانے کے لیے وسائل کا استعمال یہ بدعت نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دور میں جو وسائل آپ کو میسر ہوں اور اس میں گنجائش موجود ہو اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کا اہم تقاضا ہے۔ آپ حضرات گھر بار کے لیے نہیں، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں، آپ تبلیغ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں ہانگ کانگ سے کسی ملک میں سفر کریں تو راستے میں سمندر ہو تو پیدل سفر کریں گے، جہاز پہ سفر کریں گے؟ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ حضور پاک کے دور میں جہاز تھا، آپ نے کہنا نہیں، تو آپ جہاز پہ کیوں گئے؟ اب آپ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے لیے سفر تو ہوتا تھا نا، تو اس دور میں سواری وہ تھی، آج کے دور میں سواری یہ ہے۔ سواری ہے لیکن سواری کی نوعیت بدل گئی ہے، سواری کی نوعیت بدل گئی۔ جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں 4 ماہ، چلا سال یا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں اس لیے نہیں جاتا کہ جہاز تو ٹھیک ہے لیکن جہاز میں ایئر ہوسٹس لڑکیاں ہیں، میں کیوں جاؤں؟ آپ ان لڑکیوں کی وجہ سے سفر چھوڑ دیتے ہیں یا لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ ان کو نہ دیکھیں، سفر تو کریں نا۔ اب آپ کہیں میں سفر ہی نہیں کرتا کیونکہ جہاز میں گند ہے، تو پھر آپ کیسے دین کا کام کریں گے؟ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، بس اب کام غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا ٹی وی ہے،
اس پر گانے آ رہے ہیں، ٹی وی ہے اس پر فلمیں آ رہی ہیں، ٹی وی ہے اس پر غلط قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک عالم اسی ٹی وی میں آ کر دین کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو فحاشی کا اڈا ہے، وہاں مولوی صاحب کیوں گئے ہیں؟ تو جہاز پر بیٹھ کے جو آپ گئے ہیں تو آپ کیوں گئے ہیں؟ اس میں تو غلط قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو شراب بھی ہے، شراب ہوتی ہے جہازوں میں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، کیوں گئے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں بھی وہ جہاز میں انہوں نے غلط کام کیا ہے، میں نے جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کیا ہے. تو آپ جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کر لیں تو ٹھیک ہے، اور عالم ٹی وی کے سے ٹھیک کام لے رہے تو پھر یہ کیوں غلط ہے؟ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بھی میں وہ تبلیغ والا ساتھی تھا، اس کو کچھ اشکال تھا میڈیا پر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو گشت کرتے ہیں مسجدوں میں یا بازاروں میں؟ مجھے کہتے ہیں بازاروں میں. میں نے کہا بازار تو دنیا کی سب سے گندی جگہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، تو گندی جگہ پر کیوں جاتے ہیں؟ تو نے کہا کہ مولانا صاحب وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی دعوت دیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا ٹی وی بہت گندی جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے کیسے؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، لوگ جوید خامدی کو سنتے ہیں، لوگ فلاں بندے کو سنتے ہیں. تو بھائی اس کو سنتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں نا. تو آپ نہیں دیکھتے نہ دیکھیں، ہم آپ کو تھوڑے مجبور کر دیں کہ آپ ٹی وی دیکھیں. ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ گانا نہ سنے، قرآن سنے، وہ کسی فلم نہ دیکھے، مولوی کو دیکھے. اور جو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہے اسے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ضرور سنیں، آپ ہمیں ضرور دیکھیں. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں جا کے دین کی دعوت دیتے تھے. اب میلے میں کوئی دین کا کام تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں نہ جاتے تو جو ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہیں ان کو دین کی دعوت کیسے دیتے؟ تو جس طرح گشتوں کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے دین پہنچانا پڑتا ہے، اسی طرح ان ٹی وی اسٹیشنوں پہ جا کے دین کی بات کرنی پڑتی ہے. اگر ہم اہل حق کام نہیں کریں گے تو وہاں اہل باطل کریں گے، اور امت پہ حق نہیں پھیلے گا، امت پہ باطل پھیلے گا. اگر آپ نے باطل کو روکنا ہے تو اس جگہ پہ جا کے حق کو بیان کر دیں تو لوگ باطل کی بجائے حق کو سننا شروع کر دیں. مجھ سے کراچی سے ایک ساتھی کی انگلینڈ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. مجھے اس نے ایک مذہبی سکالر کا نام لیا، جاوید احمد خامدی کا. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کام کریں. حالانکہ میرا ان کے خلاف ایک بیان موجود ہے، لیکن میں نے جو ان کو بات سمجھانی تھی تو میں نے اس بات سمجھانے کے لیے کہا بھی وہ تو کوئی فتنہ نہیں ہے. مجھے کہتا جی بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے کہا بھی کوئی فتنہ ہی نہیں ہے وہ. مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں انگلینڈ. تو میں نے کہا جاوید احمد خامدی کو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا چارواں لگانے والے وہ لوگ سنتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ان کو دینی مدرسے کے طلباء علماء سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو یہ خانقاہ کے پیر اور صوفی مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو کون سنتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو وہ لوگ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے اور گھر بیٹھ کے چینل سنتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر جاوید خامدی کے خلاف کام کرنے کا حل یہ ہے کہ میں مسجد میں ان کو بتاؤں جو اس کو سنتے ہی نہیں، یا ان کو بتاؤں جو ان کو سنتے ہیں؟ اس نے کہا جی ان کو بتاؤ جو ان کو سنتے ہیں. میں نے کہا وہ تو مسجد میں نہیں آتے، وہ تو چینل دیکھتے ہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ آپ ایسا کریں مجھے انگلینڈ سے پاؤنڈ بھیجیں، میں چینل بناؤں اور چینل میں بیٹھ کے کام کروں. مجھے کہتے ہیں چینل تو حرام ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا مقابلہ میں کہاں بیٹھ کے کروں؟ نہیں، میں کہاں بیٹھ کے سناؤں لوگوں کو؟ جو مسجد میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی وہ اس کو سنتے نہیں، جہاں لوگ سنتے ہیں وہاں میں نے جانا نہیں. تو پھر اس فتنے کا علاج میں کیسے کروں؟ ہمیں زائیوں نے احمدیہ چینل بنایا ہوا ہے، وہ چینل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم اس کا جواب چینل پر دیں گے یا مسجد میں دیں گے؟ مسجد میں تو وہ دیں گے جو مسجد میں آ کے سنے گا. تو جو لوگ یہاں نہیں آتے ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو یسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اسباب عطا فرما تاکہ میں دین کا کام کروں اور میری بات مؤثر انداز میں آگے پہنچے. میں نے رات ایک ساتھی کو واقعہ پیش کیا تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر میں ایک شہر ہے عباس پور. وہاں عباس پور میں بیان کے لیے گیا تو جیسے یہاں ایسے کیمرہ ہے، مسجد کا بیان تھا تو مجھ سے قبل ایک ساتھی کیمرہ لگانے لگا میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. تو مجھے مولانا صاحب فرمانے لگے کہ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے، وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو مولانا صاحب آپ کیمرہ لگا کر بیان ریکارڈ نہ کریں. میں نے مولانا صاحب سے کہا جماعت کو میں سمجھا لوں گا، وہ میرے ساتھی ہیں، میری بات سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی اشکال ہے؟ مجھے کہتے ہیں مجھے تو اشکال نہیں ہے. چونکہ ان کو پتا تھا میں اشکال کروں گا، جواب ملنا ہے تو بہتر ہے میں کہہ دوں مجھے اشکال نہیں ہے تاکہ یہ بحث ہی نہ چلے. نہیں مجھے تو اشکال نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. اور جماعت کے ساتھ 6-7 بیٹھے تھے سامنے.
اور مجمع بھی تھا، وہ سامنے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں وقت لگانے کے لیے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بیرون کی سال کی تشکیل ہے، اگر بھی ویزا نہیں لگا تو اس کے لیے ہمیں روک دیا گیا، فلاں فلاں جماعت مسئلوں میں کام کرو، ہم کام کریں گے، جب ویزا لگ جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے امبیسی میں جو پاسپورٹ بھجوائے ہے تو اس پاسپورٹ کے ساتھ ویزے کے لیے کوئی تصویر بھی دی ہے؟ انہوں نے کہا جی دی ہے. میں نے کہا آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ تصویر حرام ہے؟ کہتے جی مسئلے کا تو پتہ ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کیوں بھیجی ہے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اس کے بغیر ویزا لگتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہ لگے، آپ بیرون نہ جاؤ دین کا کام کرنے کے لیے. اللہ پاک پوچھیں گے تم پاکستان کے تبلیغ کا کام سمجھتے باہر کیوں نہیں گئے؟ تو آپ کہنا اللہ باہر جانے کے لیے تصویر کھنچوانی پڑتی ہے، وہ حرام تھا، تو میں تیرے دین کے لیے حرام کیوں کرتا؟ میں کیوں کرتا؟ تو نہ جاؤ باہر. اب اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا. میں نے کہا بات سمجھیں، فرق یہ ہے کہ تصویر آپ بھی بنواتے ہیں اور میں بھی بنواتا ہوں. آپ پاسپورٹ کے ساتھ ویزے کے لیے وہ تصویر بنواتے ہیں جو پرنٹڈ ہے، چھپی ہوتی ہے کاغذ پر، اور پرنٹڈ تصویر پہ سب علماء کے اتفاق ہے کہ حرام ہے. اور میں وہ تصویر بنا رہا ہوں جو ڈیجیٹل ہے، متحرک ہے. اس پر بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے. تو آپ کے حرام پر سارے متفق ہیں اور میرے حرام پر بھی سارے متفق ہیں. نہیں تو آپ بڑا حرام کرتے ہیں، میں چھوٹا حرام کرتا ہوں. کر تو دونوں رہے. میں نے کہا دونوں کر رہے ہیں. میں نے کہا اگلا فرق کیا ہے؟ آپ تصویر کھنچواتے ہیں اور پاکستان میں سفارت خانے میں رکھ دیتے ہیں اور خود آپ کینیڈا انگلینڈ چلے جاتے ہیں. میں تصویر بناتا ہوں ویڈیو، میں پاکستان رہتا ہوں، اپنی تصویر بھیج دیتا ہوں. آپ تصویر کو یہاں رکھتے ہیں، خود جاتے ہیں. میں خود یہاں رہتا ہوں، تصویر بھیجتا ہوں. تو آپ بھی تصویر کے ذریعے دین کا کام خود کرتے ہیں اور میں تصویر سے دین کا کام لے لیتا ہوں. آپ 2 بندوں کو دعوت دیتے ہیں، میری بات کو 10,000 سن لیتے ہیں. آپ بتائیں میری تصویر سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے آپ کی تصویر سے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی سے. تو میں نے کہا پھر میں ختم کر دوں. کہتے نہیں آپ بنا لیں. میں ایک گزارش کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ، میں ابھی کمرے میں ساتھی درس کر رہا تھا، بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے، دنیا دار نہیں دین داروں کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء فاسق ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ویڈیو بنا کے حرام کام گناہ کام کرتے ہیں. تو دیکھو ہم کتنے نیک لوگ ہیں. وہ ہمارے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دین کی فکر نہیں ہے، دین کی اصلاح نہیں ہے. اور جب کوئی ہمارا لڑکا خراب ہوتا ہے پھر ہمیں فون کرتے ہیں. مجھے ساتھی فون کرتے ہیں ہمارا شادی کا 4 مہینے لگایا تو مولانا صاحب خراب ہو گیا، اس کا علاج کریں. میں نے کہا خراب کیسے ہو گیا؟ وہ جو فلاں آدمی کی سی ڈی تھی دیکھی تو بگڑ گیا. تو میں نے کہا جب میں کہتا تھا میری سی ڈی دکھاؤ، آپ کہتے تھے حرام ہے. اب دوسری دیکھی تو بگڑ گیا نا، اب اس کے علاج میری سی ڈی دو. آپ کی سی ڈی کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا حلال ہو جائے گی. جب بندہ پھنسا ہے تو اب آپ کہتے ہیں سی ڈی دو، اب حلال ہو گئی ہے. جب نہیں پھنسا تھا تو آپ کہتے ہیں حرام تھی. میں پہلے جو کہتا تھا کہ ہمارے بیان ان کو سناؤ، ہمارے بیان سناؤ، یہ بچہ بگڑے گا نہیں. تو بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ فلاں جگہ بیان نہ کریں، یا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ پشاور میں میرا بیان تھا، تو میں نے رمضان مبارک میں 20 تراویح کے عنوان پہ درائل لی. یہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے اور 8 تراویح کی شریعت میں وجود رہی ہے، تراویح 20 ہی ہوتی ہے. میں جب بیان سے فارغ ہوا تو مجھے ایک خان صاحب ملے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے. وہ جو نے کہا ہمارے سیات آباد فیز 6 میں کوئی ایک بندہ بھی 8 تراویح والا نہیں، سارے 20 والے ہیں، تو یہاں آپ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے ان خان صاحب سے پوچھا حیات آباد فیز 6 میں کوئی بچہ پولیو کا مریض بھی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کی حکومت بچیوں کو پولیو قطرے پلاتی ہے؟ مجھے کہتا جی ہاں. میں نے کہا آپ کیوں پلانے دیتے ہیں؟ آپ حکومت سے کہہ دو کہ ہمارا بچہ مریض قطرے کیوں پلائے؟ مجھے کہتا وہ تو حفاظتی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بیان بھی حفاظتی ہے. حفاظتی انجیکشن جائز ہے تو حفاظتی بیان کیوں جائز نہیں؟ اب جب کوئی فتنہ آئے گا تو پھر بیان کریں گے. دیکھیے آپ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں تو یہ کتنے بند باندھے ہیں، بھائی سمندر نہ آئے. اچھا دریا کے ساتھ جائے تو پہاڑوں کیسے روکا ہوا کہ اوپر سے پتھر نہ گرے؟ کوئی پتھر گر گیا ہے اس لیے بند ہے، پہلے سے بند باندھا ہے کہ پتھر نہ گرے. اس کے لیے آپ قائل ہیں کیوں؟ جسم کی قیمت ہے. اگر ایمان کی قیمت ہوتی تو پہلے پتھر بند باندھ دے تاکہ اس ایمان پر کوئی پتھر نہ پڑے جو ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرتا ہے. میں خیال عرض کر رہا تھا یسر لی امری، اللہ میں تو اسباب عطا فرما جس سے ہم دین کا کام کر سکیں. میں بعض جملے وہ کہتا ہوں جن سے ہم سے بے تکلفی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے، اس جملے پر خوش ہوتے ہیں، اور جن کا پہلی مرتبہ سنتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی
تو اس لیے ان کو تھوڑی سی طبیعت اچھی بھی نہیں سمجھتی، مولانا نے کیا بات کہہ دی ہے۔ میں نے یہاں کل پرسوں خانقاہ میں ساتھی سے بات کی تو میں نے کہا آپ کئی وقت پر کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک میں اختلاف یا اتفاق کی بات نہیں کرتا، اب آپ نے ہمارے دلائل کو سنے نہیں ہیں، ہمارا لہجہ بھی نہیں سنا، ہمارا طرز بھی نہیں سنا، تو آپ کو کیا پتا بھی علمی دلائل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو اسی کو سنا نا، تو جی ہمارے نوجوان بہت سنتے ہیں۔ میں نے کہا جو نوجوان اسے سنتا ہے نا، اس نوجوان کو 4-5 بیان ہمارے سنا دو، پھر اس کو اس نوجوان سے فیصلہ کرنا کہ مذہبی سکالر کسے کہتے ہیں اور شریعت پہ دلائل کسے کہتے ہیں۔ آپ اس کو سناؤ تو صحیح نا۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جب وہ کسی آدمی سے چینل کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں تو لوگ دے دیتے ہیں، کہ میرا یہ ہے تو مذاق میں جملہ، میں نے کہا وہ چینل کے لیے زکوٰۃ مانگے نا تو لوگ دے دیتے ہیں، اور میں آپ سے بولوں آپ کا سود پڑا ہے میں چینل پہ لگوں، آپ اپنا سود بھی نہیں دینا میں چینل کے لیے، تو بتاؤ کتنا فرق ہے؟ کسی کھاتے دل گناہ کو پھینکنا ہے نا۔ میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ ہم چونکہ ان وسائل کا استعمال نہیں کرتے اس لیے ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک جانی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دعا، اس کے لفظ کیا تھے؟ احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے فصیح زبان عطا فرما دے تاکہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھیں۔ تو معلوم ہوا کہ میں 3 قسم کی ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1 اپنی بات کو سمجھیں جو سمجھانی ہے، نمبر 2 وسائل اختیار کریں جس کی گنجائش ہے، نمبر 3 فصیح زبان اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں سمجھنے والا دماغ دے دے اور اللہ ہمیں سمجھانے والی زبان دے۔ اللہ سمجھنے والا دماغ دے دے اور سمجھانے والی، یہ سمجھانے والی زبان اتنی بڑی طاقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے، بیانات انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یہ باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے تاکہ بعض ساتھی ذہن میں خدشات ہوتے ہیں تو وہ خدشات آپ کے دماغ سے صاف ہوں، اور کچھ گنجائش علماء کے لیے رکھ لیا کرو بھئی ان کو بھی آخرت کی فکر ہے، یہ بھی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور بعض فیصلے انسان کو نہ چاہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے کرنے پڑتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کی ٹی وی پر آئے، اور ان دنوں میں ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، پاکستان حکومت نے ایک بل پاس کیا جس کا نام تھا حقوق نسواں بل، کہ عورتوں کا حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، وہ تحفظ کے نام پہ فحاشی پھیلانے کا بل تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ٹی وی پر آئے اور اس پر تفصیلی انٹرویو دیا اور بات کی۔ اس میں اینکر نے مولانا سے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت آپ تو ٹی وی پر آتے ہی نہیں، آنا پسند بھی نہیں کرتے، اور آج آپ ٹی وی پر کیسے آ گئے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں تو غالباً 25 سال میں پہلی بار ٹی وی پر آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے میں ٹی وی پر آنا پسند نہیں کرتا، لیکن آیا اس لیے ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ بل سمجھانا ہے وہ سارے ٹی وی دیکھتے ہیں، مولوی اور تبلیغ والے تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں، اور متاثر وہ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اگر میں ٹی وی پر آ کے اس بل کے نقصانات نہ سمجھاتا تو میں عوام کو کیسے سمجھاتا کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ لوگ تو کہیں گے نا کہ مولوی غلط ہے، حکومت نے بات ٹھیک کی ہے، تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے بھی ہم کیوں ٹھیک ہے، یہ یہاں پر نہ آتا تو مجھے اور کو پلیٹ فارم بتائیں کہ جہاں جا کر میں بات سمجھا لیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو پہلی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، یہ سمجھنا ذرا۔ نمبر 1 امت کو دین پہ، ایمان پہ، اعمال پہ لانا۔ نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ اگر ہم امت کو لاتے ہیں اور بچاتے نہیں تو لے ہم آئیں گے اور جس کا جی جائے گا وہ کھینچ لے گا۔ تو جس طرح اگر آپ بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تو دکاندار 2 کام کرتا ہے، نمبر 1 مال کمانا کیسے ہے، نمبر 2 جو دن بھر کو مال کمایا اس مال کو سنبھالنا کیسے ہے۔ تو مال کو کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور مال کو سنبھالنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کمانے کا طریقہ صبح سے شام چیز بیچیں اور پیسے جمع کریں۔ اب شام کو پیسے آپ نے کاؤنٹر پہ رکھ کے نہیں آنے، اب اس کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے آپ لاکر لیتے ہیں، اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے دکان میں بندوبست کرتے ہیں، گھر میں تجوری رکھتے ہیں، جیسے بھی ہے۔ تو جس طرح دکاندار مال کماتا بھی ہے اور مال کو بچاتا بھی ہے، اسی طرح ہمارے ذمہ 2 کام ہیں،
نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا ہے، اور نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہے۔ لانے کی محنت ہے فضائل والی اور بچانے کی محنت ہے دلائل والی۔ فضائل والی محنت سے امت آتی ہے اور دلائل والی محنت سے امت بچتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حضرات گشت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس ہمارے نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ دلائل ایمان تو نہیں ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ یہ لانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ لانے کے لیے۔ اب دیکھیں فضائل نماز میں ترغیب ہے، جو نماز پڑھے گا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بندہ نماز پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب آئے گا اگلا بندہ اس کو سمجھائے گا کہ آپ جمعے کے دن آئے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے 2 نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ جمعے کی اذانیں 2 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے۔ آپ نے اذان کے فضائل کو سنا دیے، لیکن یہ تو نہیں دلائل دی کہ اذان 2 ہے یا 1 ہے۔ اب ایک بندہ آ تو جائے گا اذان کے فضائل سن کر، وہ دلیل پیش کرے گا اذان 1 ہے۔ اب آپ اس کے جواب میں فضیلت پیش کرو گے یا اس کے جواب میں دلیل پیش کرو گے؟ دلیل پیش کریں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو سمجھایا کہ مسافہ کرنا چاہیے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فضیلت سنا دی، بندے نے مسافہ شروع کر دیا۔ اب جب مسافہ شروع کر دیا، کوئی بندہ اس کو آگے دلیل سے بات قائل کرتا ہے، بھئی مسافہ ہے لیکن 2 آتے نہیں 1 آتے ہیں، اور یہ میری دلیل ہے۔ اب آپ لے آئے تھے نا مسافے پر، تو دوسرے نے اس کا 2 ہاتھ کا مسافہ چھڑوا کے 1 پر لے گیا۔ اب 1 سے 2 پر لانے کے لیے آپ کو فضائل سنائیں گے یا دلائل سنائیں گے؟ آپ فضائل سے مسافے پر لائے تھے اور دلائل سے آپ نے مسافے کو بچانا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ صرف لانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، لانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور بچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لانے کی محنت کا نام ہے فضائل والی اور بچانے والی محنت کا نام ہے دلائل والی۔ میں رائے میں اجتماع پر بیٹھا تھا، تو ایک مولوی صاحب نے، جیسے مولوی سے باتیں کرتے ہیں، وہ پیار محبت کی نوک چوک چلتی ہے نا، تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو کام آپ نے شروع کیا پوری دنیا میں، تو بتائیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا جو آپ نے دنیا میں کام شروع کیا اس بھی کوئی دلیل ہے؟ پہلے تو آپ نے شروع کیا، میں نے تو بعد میں شروع کیا، اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ مجھے کہتے ہیں اس کا ذکر تو قرآن کریم ہے۔ میں نے کہا جی آیت پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو، دین کے اوپر لاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آیت پوری ہو گئی یا باقی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پھر پوری کر دیں۔ کہتے ہیں وجادلہم باللتی احسن، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا میرا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دونوں کام ہیں، دوسری آیت تو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ادعو کا معنی ہے لاؤ اور جادل کا معنی ہے بچاؤ۔ تو لانے والا کام پہلے ہے، بچانے والا کام بعد میں ہے، اس لیے ادعو کا ذکر پہلے ہے اور جادل کا ذکر بعد میں ہے۔ تو مجھے مولوی صاحب فرمان لگے مولانا مناظروں کے لیے شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں ہے جادلہم باللتی احسن، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مجادلہ کے لیے 1 شرط ہے اور دعوت کے لیے 2 شرطیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا جس کام کے لیے 2 شرطیں آپ نے وہ کر لی ہے، اور جس کے لیے 1 شرط ہے اس کو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، شرط پوری کریں نا، کام تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک آدمی دعوت دیتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں دیتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دعوت چھوڑ دو یا طریقہ اچھا اختیار کرو؟ بتائیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اچھی طرح نہیں پڑھتا، تو اسے کیا کہو گے؟ نماز چھوڑ دو؟ نہیں، نماز پڑھو، طریقہ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ بندہ مناظرے کرتا ہے طریقہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو یہ نہ کہ مناظرے نہ کرو، اس کو مناظرے کرو، طریقہ اچھا اختیار کرو۔ تو دونوں کاموں کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک پر آپ جھٹکا دیتے ہیں، ایک کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا تبلیغ کا ساتھی آواز لگاتا ہے اللہ نے کامیابی تو دورے دین میں رکھی ہے، تو پورے دین کا معنی پھر کیا ہے؟ لانا بھی ہے، بچانا بھی۔ فرق اتنا ہے کہ بچانے والا کام مشکل ہے، لانے والا کام آسان ہے۔ اب اگر آپ یہاں سے کسی شپ پر بیٹھے پاکستان جانے کے لیے تو یہ کام آسان ہے نا، اور راستے میں شپ کو حادثہ آ جائے تو پھر بچانا مشکل ہے آسان ہے؟ آسان کام آپ کے ذمہ، مشکل کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہم نے تو مشکل کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو کسی مکان کی تعمیر یہ بہت آسان ہوتی ہے، لیکن آگ لگ جائے تو اس مکان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں،
مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ مولانا دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے سامنے فوائد ہیں، ہم بتا سکتے ہیں فلاں کو نمازی بنایا، فلاں نے داڑھی رکھی، فلاں نے پگڑی باندھی، فلاں نے پردہ شروع کر دیا، عورت نے، ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کتنے واپس لائیں، آپ بتائیں۔ میں نے نہیں، بات الگ ہے کہ کتنے واپس، میں کارگزاری آپ کو سنا لوں گا، لیکن میں عرض کر دوں اگر ایک بھی واپس نہ لاؤں تو آپ کا سوال صرف اس لیے ہے، سوال صرف اس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کام کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک آدمی کو یہی پتا نہ ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے تو حقیقت کیسے سمجھے گا، تو پھر ہی سوال کرتا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے شہر میں حکومت نے 2 محکمے بنائے ہیں، ایک محکمہ تعمیرات ہے اور ایک محکمہ فائر بریگیڈ ہے۔ تعمیرات والے محکمے کا کام ہے بلڈنگ بنانا، اور فائر بریگیڈ والوں کا کام ہے اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو آگ کو بجھانا۔ اب آپ فائر بریگیڈ والے سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے مکان بنا کے دیے، وہ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تعمیرات والوں سے پوچھو، ہمارا کام ہی نہیں ہے مکان بنانا۔ ہم سے یہ پوچھو کتنے جگہوں پر آگ لگی ہم نے بجھا دی ہے۔ تو میں نے کہا ہم فائر بریگیڈ والے ہیں، ہم مکان بناتے نہیں ہیں، ہم جس میں آگ لگے آگ کو بجھاتے ہیں۔ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنی آگ بجھائی، یہ میں بتا سکتا ہوں۔ اور اس پر الحمدللہ ہمارے پاس کارگزاری کا ایک وسیع دروازہ موجود ہے۔ میں 6 سال قبل جب سعودی عرب گیا تو پہلے بھی تھا، لیکن جب کام کے لیے سفر شروع کیا تو مجھے تقریباً ہر ملنے والے نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں ایک معراج ربانی مولوی ہے، ایک توصیف فرمان ہے، ان نے تبلیغی جماعت کے ناک میں دم کر دی ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض، فضائل صدقات پہ اعتراض، تبلیغی جماعت پہ اعتراض، ہمارا جینا مشکل ہو گیا، ہمارے لڑکے چھین لیے ہیں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا میں نے ویڈیو سیڈیاں کلپ وائز جواب ریکارڈ کرائے ہیں، آج 5 سال گزر گئے ہیں، اگر اس کے بعد ان کا ایک بیان تبلیغ کے خلاف آیا تو مجھے بتاؤ، فضائل صدقات پر ایک اعتراض پھر آیا تو مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں نہیں آیا۔ میں نے کہا یہی ہمارا کام ہے، ہم نے زبان گم کرا دی ہے، چپ ہو گئے ہیں، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ مولانا طارق میرزا پر اعتراض ہوئے تو فرمان نے کیے۔ میں نے کہا اٹلی کے ساتھ اس بات پہ گواہ ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا 4 ماہ ہمارے لڑکے لگائے اہل حدیث ہو گئے ہیں، خدا کے لیے کچھ کرے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں یہ حلفاً بات کہتا ہوں، مجھے ان حضرات نے کہا کہ مولانا آپ کے بیان نے نا بریکر لگا دی، بریکر ریورس گیئر شروع ہو گئے، اب ہمارا بچہ ادھر نہیں جاتا، جب ادھر سے بیان آتا ہے ہم ساتھ ہی آپ کا بیان پکڑاتے ہیں، ہمارے بچے بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو فائر بریگیڈ والے، ہم نے آگ بجھانا ہے، آپ پوچھتے ہیں آپ نے مکان کتنے بنائے؟ بھائی مکان بنانا آپ کا کام ہے، اور جب اس کو آگ لگا دیں پھر بجھانا ہمارے ذمہ ہے، آپ دیکھنا پہنچتے کیسے۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں ابھی جمعے والے ہم جمعے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ایک ساتھی کا فون آ گیا، وہ یہیں کیا یہاں کے ساتھی وقت لگا رہے منڈی باودی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں یہاں پہ ہوں، بھائی ایک ساتھی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں تم رفع دین نماز میں کیوں نہیں کرتے، حدیث میں رفع دین کرتے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے فون دو، مجھے دو ذرا۔ فون پکڑا، میں نے کہا ابھی کیا بات ہے؟ میں سمجھا کوئی شرارتی ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، بات سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حدیثیں رفع دین کی، آپ کیوں نہیں کرتے پھر؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں 4 حدیثیں حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث پوری بخاری میں نہیں ہے، تو بیٹھ کر کرتا ہے کھڑے ہو کر؟ کہتے ہیں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا بخاری میں بیٹھ کر گیا، تو کیوں کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کرتا ہے؟ نہیں بخاری شریف میں کھڑے ہو کر گیا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹھ کر سنت ہے۔ میں نے کہا سنت تب ہوگا جب حضور پاک نے کیا ہوگا۔ تو بخاری شریف میں 4 حدیثیں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے، تو کھڑے ہو کر کرنا، خود بھی کر، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو جی عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سب نبی کی امتی ہیں۔ میں نے کہا پیشاب کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سب نبی کی امتی ہیں، کھڑے ہو کر شروع ہو جاؤ۔ اب جس کو پوری ہماری اس بیک گراؤنڈ کا نہیں نا پتا، ان نے تھوڑا سا محسوس کرنا ہے کہ نہیں یار مولانا صاحب کا لہجہ سخت ہے، مولانا صاحب کا لہجہ سخت ہے، دیکھیں یہ لہجہ سخت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جن کو نہیں پتا انہوں نے کہا لہجہ سخت ہے، اور جن کے سامنے پورا پس منظر ہے وہ تو نہیں ہے کہ لہجہ سخت ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگا جی یہ جو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، چلو بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن کسی اور کتاب میں تو ہوگی نا۔ تو میں نے کہا رفع دین نہ کرنے کی حدیث اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو کسی اور کتاب میں ہوگی نا، میں کتابیں لکھوا دے تو جا کے دیکھ لے، میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں تو جا کے دیکھ لے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بات سمجھ آئی۔ میں نے اس وقت حبیب نام تھا، میں نے اس حبیب سے کہا، میں نے کہا حبیب سلطان یہ منڈی باودی میرا ہی شاگرد ہے، اس کے 2 نمبر نوٹ کر لو آئندہ تاکہ اس کو فون کر۔ اب بتاؤ وہ چلا اسکول سے لگائے گا یا نہیں؟ بولتے نہیں۔
اور کسی پریشان کو سکون دینا ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. بڑی بات ہے. آپ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے کوئی دوائی دے دو، اور ہم $1 بھی نہیں مانگتے، کہتے ہیں سکون لے لو، اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کام کہتے ہیں عجیب ہے. لاکھوں ڈالر دیتے ہیں سکون کے لیے، اور ایک بندہ $1 مانگے بغیر سکون دلائے تو آپ کہتے ہیں یہ کام ہی کوئی نہیں. تو ایسا اس کو سکون ہے. میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو مجھے بتا، چپ ہو گیا. اسی طرح ہمارے یہاں میں صرف بتا دوں کہ ہم نے بچانا کیسے ہے. میں پاکستان میں تھا تو ناروال سے مجھے اسکول ٹیچر کا فون ہے. اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس 4 وہ اسکول ٹیچر نہیں تھا تو تبلیغ سے وابستہ تھا، اسکول ٹیچر دوسرے مسلک کے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع دین چھوڑ دیں گے، حنفی ہو جائیں گے. تو مولانا صاحب میں کون سی حدیث پیش کروں؟ وہ ایسا چیلنج کرتے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے سوال کون سا کرنا ہے نا، وہ سوال سکھاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا بھی آئیے بھائی آپ فون اسکول ٹیچر کو دے دیں، میں سے خود بات کرتا ہوں اور آپ سپیکر آن کر لیں. اس نے موبائل کا سپیکر آن کر لیا. میں نے کہا جی آپ سوال کریں. مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ایک حدیث بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں حنفی ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا تو ایک حدیث دکھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع دین شروع کرتا ہوں، اہل حدیث ہو جاتا ہوں. پھنس گیا نا. اس نے کیا مانگا؟ ایک حدیث دو کہ حضور پاک نے منع کیا ہو. میں نے سوال کیا کیا؟ جواب سوال تو ذہن میں رکھو. میں نے کیا پوچھا؟ ایک حدیث دکھاؤ حضور پاک نے، اب سلپ ہو گیا، فوراً سلپ ہونا تھا نا، جواب جو نہیں تھا. مجھے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا تو ہے نا. اب جو پلٹ گیا نا. میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، چھوڑا تو ہے نا. سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا حکم کے مقابلے میں منع ہے اور کرنے کے مقابلے میں چھوڑ لیں. حکم تو دکھا دے، منع میں دکھا دیتا ہوں، کرنا تو دکھا دے، چھوڑنا میں دکھا دیتا ہوں. جب حضور نے چھوڑ دیا تو تو ضد کیوں کرنا ہے؟ جس کی سنت ہے اس نے چھوڑ دیا تو تجھے ضد کس بات کی ہے؟ میں نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ چپ ہو گیا. اب بتاؤ تبلیغ والا بچ گیا کہ نہیں؟ تو ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کتنے نمازی بنائے؟ بھائی بنانا آپ کے ذمہ ہے، بچانا ہمارے ذمہ ہے. تو انہیں مل کر کام کرنا، آپس میں لڑائی پیدا نہیں کرنی. میں آج ساتھی کو تفصیل تو میں نہیں پتا، اس کمرے میں بتا رہا تھا تو لمبا رائے بڑ کی شاخ ہے، ابھی اس کا اہتمام والا تعظیم انسان کے پاس ہے رائے بڑ کی شاخ. میرے اکثر وہاں جب بھی جاتا ہوں سال میں 1-2 بیان وہاں ہوتے ہیں. میں نے بیان طلباء اساتذہ سارے جمع تھے تو میں نے اس میں بیان میں شروع میں آیت پڑھی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو طلباء سامنے ہنس پڑے. تو میں نے جب خطبہ ختم کیا تو میں نے کہا میں بتاؤں آپ کیوں ہنسے؟ آپ ہنسے اس بات پر ہے کہ آیت تبلیغ والوں کی بڑی ملازم ہے. ہم نے تو آیتیں تقسیم کی ہے نا، یہ آیت ختم النبوت والا پڑھے گا، یہ آیت مجاہد پڑھے گا، یہ آیت صحابہ والا پڑھے گا، یہ آیت تبلیغ والا پڑھے گا. آیتیں تقسیم کی ہوئی نا، ہمارا تو پورا قرآن ہے. تو میں نے پھر طلباء سے نا دل لگی کے لیے میں نے کہا کہ یہ آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے. وہ اور ہنس پڑے. میں نے کہا اس کی وضاحت یہ کہ ادعو الی اللہ میری ہے، اللہ ادعو الی اللہ آپ کی ہے، اللہ بصیرت میری ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا ماہانہ سروزہ آپ لگاتے ہیں، دلیل میں دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ماہانہ سروزے پر کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کریں. تو لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کوئی پیش کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر مجھ سے لے لیں. انہوں نے کہا جی آپ دے دیں. میں کہا میں تو دوں گا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں میرا کام کیا ہے. مجھے وہاں کراچی میں تھا تو خود مولانا تاجگیر صاحب فیصل آباد سے فون کیا. ابھی کراچی ہمارا ایک ساتھی ہے 14 سال تک تبلیغی جماعت سے وابستہ رہا ہے. اب وہ اسی مسجد میں تبلیغ کے مقابلے میں حلقہ لگاتا ہے کہ یار کراچی کوئی آپ کا شاگرد ہونا تو اس کے پاس بھیجو. میں نے کہا جی میں خود کراچی ہوں، میں خود ہی مل لیتا ہوں. اب تو میں خود ادھر ہوں نا، خود ہی مل لیتا ہوں، شاگرد کا گیا. تو آپ کراچی کے ساتھی سے کوئی رابطہ کرے، رابطہ ہوا میں چلا گیا. اور واقعہ تھا یہ حلقہ تبلیغ والوں کا حلقہ مقابلے میں لگا تھا، 14 سال جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والا. میں نے کہا بلاؤ اس کو. آ گیا. لمبی بات ہے، میں ساری آپ کو نہیں سناتا. تو اس نے کہا جی مولانا صاحب میرا ان سے ایک سوال ہے. اب یہ سوال اس کا نہیں، کسی نے اس کو پڑھایا ہے. اس نے کہا جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہانہ سے روزہ لگاتے ہیں 3 دن،
یہ شرعی عمل ہے یا غیر شرعی ہے؟ میں نے کہا شرعی ہے۔ اس نے کہا شریعت کا عمل تو بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، تو ان سے پوچھو کہ اس پر دلیل کیا ہے۔ میں نے کئی تبلیغ والوں سے پوچھا کہ ماہانہ سروجہ پر دلیل پیش کرو، یہ کہتے ہیں ہمارے کابر کا طریقہ ہے، بزرگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ میں کہ تو دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے، ان سے پوچھا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ہم سے پوچھتے نا، ان کے ذمہ تو دلیل بتانا ہی نہیں، ان کے ذمہ تو فضائل ہے نا۔ تو اب بتاؤ اگر ایک آدمی نے، میں نے کہا مجھے یہ بتا، ایک آدمی نے مٹھائی کھائی ہو اور اس کو بد ہضمی ہو گئی ہو، تو پھر دوبارہ مٹھائی کی دکان پر جائے گا یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ میں نے کہا تو 14 سال تک مٹھائی کھاتا رہا، اب تیرا پیٹ خراب ہو گیا، اب تو دوبارہ مٹھائی کی دکان پر نہ جب ہمارے کلینک بھی آ رہا، ہم تو یہ 2-4 انجیکشن لگاتے ہیں پھر نہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی مٹھائی کی دکان اور ہوتی ہے، کلینک اور ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس ہے جو ہم سے پوچھو۔ مجھے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا ماہانہ سے روزہ قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا، مجھے کچھ جلدی تو نہیں ہے، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، تو بھی سوال کر، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ولتکن منکم امۃ یدعون، قرآن کریم میں ہے نا۔ بلغ ما انزل، قرآن کریم میں ہے۔ قرآن میں یہ تو ہے دعوت دو، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ دعوت کتنی دو۔ کوئی ٹائم مقرر کیا؟ میں کہتا ہوں بھائی زبیر ہمارا کھانے کو دلا، شام کھانا پکا لے۔ میں نے یہ تو نہیں بتایا کیا پکائیں، اب یہ سوچیں گے نا بھی کیا پکائیں، مشورہ کریں گے آپس میں، یار مولانا صاحب خود آج کا میں نے کھانا کھانا ہے تو کیا پکائیں ان کے لیے، مشورہ کریں گے یا نہیں؟ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ تم دعوت دو، کتنی دو؟ وہ تو اللہ نے ہمیں دن تو بتائے نہیں، اب ہم مشورہ کریں گے نا بھی کتنی دعوت دیں یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا مشورہ کریں گے، بزرگوں نے مشورہ کی بھی کتنی دیں، ہمیں اس کے سامنے پھر اور آیتیں بھی نہیں، اور ہمیں بخاری شریف ملی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے عرش پہ گئے، میں لمبا واقعہ پیش نہیں کرتا، واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک نے کوئی خاص چیز دی ہے؟ فرمایا 50 چیزیں دی، 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا تجربہ ہے انہوں نے 50 نہیں پڑھنی، آپ اللہ سے کم کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک نے 45 فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی ہے؟ جی 45۔ انہوں نے کہا حضرت میرا تجربہ ہے 45 بھی نہیں پڑھنی، پھر کم کرا لو۔ پھر درخواست کی تو 5 اور کم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا بھی نہیں فرمایا 40۔ انہوں نے کہا جی میرا تجربہ ہے 40 بھی نہیں پڑھنی، اور کم کرا لو۔ تو یوں 9 چکر لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 5 رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہے نا 5 بھی نہیں پڑھنی، موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور پاک نے آپ تو موسیٰ مجھے واپس جاتے حیات دی ہے، کتنی کم کرو؟ تو اللہ پاک وہی آگے میرے پیغمبر یہ 5 پڑھیں گے اجر ہم 50 کریں گے، یہ 5 پڑھیں گے ہم اجر 50 کریں گے۔ اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے کان کصیام الدہر کلہ، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو رکھتے ہیں بہت اچھا، جو نہیں رکھتے وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بھی رکھیں گے اور 6 شوال کے بھی رکھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب 5 نمازوں میں 50 کا اجر کیوں ہے اور 1 ماہ رمضان اور 6 شوال پر پورے سال کا اجر کیوں ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی عمل نیک 1 کرے اللہ نیکیاں 10 کی 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے 5 نمازوں پہ 50 کا اجر اور رمضان کے بدلے میں 10 مہینوں کا ثواب، اور 6 کو 10 طرح 60 بنے گے، 2 مہینے بن جائیں گے۔ تو اسے میں قرآن سے پتہ چلا، میں نے کہا قرآن کریم صحیح بخاری اور مسلم شریف ان کو آپس میں ملا دیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے کافر نے ماہانہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم دعوت دو۔ اب دعوت کتنی دیں؟ ایک دعوت ہے مؤذن کی، وہ تو روزانہ 5 اذانیں دیتا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ ایک دعوت ہے خطیب کی، وہ جمعے کو بیان کرتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے۔ ایک دعوت ہے قرآن کے قاری کی، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک ہے تاجر کی، اسکول ٹیچر کی، انجینئر کی، فیکٹری والے کی، وہ دعوت کتنی دے؟ آپ بتاؤ ماہانہ روزہ علماء کے لیے یا عوام کے لیے؟ بتاؤ نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا۔ ہم ماہانہ روزہ نہ لگائیں پھر آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔
پھر آپ فکر کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب مانا سودا کیوں لگاتے ہیں؟ بھی نصاب ہی ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کیوں پریشانی ہے؟ ہاں آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں بھی علماء کو لگانا چاہیے، ان کے ذمہ بھی ماننا، پھر ہم نہ لگائیں تو چلو آپ کو تھوڑا بہت اشکال بھی کر لیں۔ میں نے کہا بات سمجھے، علماء دعوت دے رہے ہیں، مؤذن اذان کے ذریعے، قاری صاحب قرآن پڑھانے کے ذریعے، خطیب درس قرآن کے ذریعے۔ اب مسئلہ تھا عوام کا، عوام کتنی دعوت دے؟ اللہ فرمایا ادعو دعوت دو، یہ کتنی دعوت دے؟ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہم نے بخاری اور مسلم کے دیکھنے سے پتہ چلا 5 نمازوں پر 50 کا اجر، 1 ماہ رمضان 6 شوال پر سال کا اجر، کیونکہ 1 عمل پہ 10 نیک اعمال کا اجر ملتا ہے۔ تو اگر یہ ہر مہینے 3 دن لگا لیں گے تو اجر ملے گا 30 دن، تو ہر مہینے 3 دن لگانے سے پوری زندگی دعوت کا اجر ملے گا۔ اس لیے ہم نے ماہانہ سے روزہ رکھا ہے۔ میں نے کہا اس پہ اعتراض کرو، اب چپ کبھی کریں اعتراض، آپ کہتے ہیں جواب نہیں ملتا تو جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لینا چاہیے نا۔ اب میں ہی اب دیکھیں آپ کے ذہن میں اگر دلیل آ گئی، اب آپ کو سروزے پر شرح صدر ہوا کہ نہیں؟ اب وہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اکابر فرماتے، اب آپ کہیں گے اکابر فرماتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا جس کی بنیاد یہ ہے۔ جب بنیاد آپ کے پاس ہوگی نا تو آپ کے اکابرین سے کوئی بندہ ہٹا نہیں سکے گا، اور جب بنیاد بھی نہیں ہوگی اور اہل علم سے تعلق بھی نہیں ہوگا تو پھر اکابر سے ہٹانا بہت آسان ہوگا۔ اور یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ہمارے مسلک کو چھوڑ کے وہی بندہ بدلتا ہے کہ جس کا تعلق صرف تبلیغ سے ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کرتے تعلق اہل علم سے نہیں ہوتا۔ اور اگر تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اہل علم سے رابطہ رکھے، کسی شیخ سے بیعت ہو جائے، علماء کے مستقل درس سنے، یہ بندہ تبلیغ کا کام بھی کرے گا اور بگڑے گا کبھی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ابھی یہ بیاسا نے کہا جس نے وقت لگا کھڑے ہو جائے، یہ پتہ ہے کیوں گئے؟ میں سمجھ گیا تھا کیوں گا۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ کوئی رائیوڈ سے بزرگ آ جائے تو آپ سب کہتے ہیں پاکستان سے بزرگ آئے، مجھے کوئی مل گیا بزرگ آئے۔ بزرگ کا معنی رائیوڈ کی ترتیب ہے یا بزرگ کا معنی نیک آدمی ہے؟ مجھے پیار محبت میں کہہ رہے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں سے لکھا تھا کہ مولانا صاحب کو پتہ چلے کہ تمہیں بھی بزرگ سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے میرے سوال کا جواب بتایا، مجھے بغیر بتائے دیا۔ اسے ہماری مولوی کے زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، ٹھیک ہماری اس طرح ہے۔ دفع دخل مقدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کے دوران ایک سوال پیدا ہو، وہ سوال نقل کیے بغیر جواب دے دے، یہ کہتے ہیں دفع دخل مقدر ہے۔ جو انہیں میرا سوال نقل نہیں کیا لیکن مجھے نے جواب سنایا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ابھی 5 دن قبل کی بات ہے، ہم شارجہ میں تھے تو ہمارے مولانا صاحب دوستوں نے گھر میں دعوت دی اور مجھے انہیں فون پر بتا دیا کہ آپ کی دعوت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا نا وہ ہل گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں نشست ہو لیکن ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے ان کے لیے آپ کو بلایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کھانے کے لیے گئے تو مولانا صاحب کھانا، میں نے کہا یار کھانا بعد میں کھا لیں گے، میرا دل ہے کہ پہلے کوئی آپ لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ میں نے اتنا لمبا سفر صرف کھانے کے لیے تو نہیں کیا، اب اس کو تو احساس نہیں دلانا ہم تیرے لیے آئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ سب لوگ نہ بیٹھے اور بیٹھ کے بات سنیں، ایک ساتھ ہی باہر کھڑا کر دیتا ہے، آنے والوں خود ڈیل کرے، یہاں بیٹھنے والوں سے کوئی نہ اٹھے، گھر اس کا تھا نا، تو جب بھی باہر بیل آتی تو اسی نے اٹھنا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ نہ اٹھے، میں نے کہا بھی کوئی نہ اٹھے، ایک ساتھ ہی میرے ساتھ خدمت پر میں سے باہر کھڑا کرتا، میں نے کہا سوال کریں۔ اب کچھ لوگوں نے سوالات شروع کر دی، ایک دو جب اس کی جھجک کھلی نا تو وہ بول پڑا، ہم تو چاہتے رہے وہ بات کریں۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب ہم فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں اور اس پر نہ ہمیں کچھ سوالات ہیں۔ میں نے کہا سوالات کریں لیکن ایک بات بھی میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ تجھے سوالات نہیں کسی نے تجھے بتائیں، یہ آپ مجھے صاف بات کرو، آپ کو سوال ہے کسی نے سمجھایا ہے، کہتے کسی نے سمجھایا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، مجھے اعتراض نہیں، میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا علم اتنا نہیں کہ تجھے سوال پیدا ہو، تجھے کسی نے سمجھایا ہے کہ اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے، پہلے تجھے یہ سمجھ آیا کہ تیری سطح علم کی کتنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب کرے سوال۔ مجھے کہنے لگا اس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا، غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا یا حضرت زبیر کو دیا، تو وہ کا پھینکا خون سے خود پی لیا، تو خون تو نجس ہوتا ہے، اس کا پینا تو جائز ہی نہیں ہے، کیسے پی لیا؟ میں نے کہا بھی خون نجس ہوتا ہے، امتی کا ناپاک ہوتا ہے، نبی کا خون ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجھے اب جو سوال پڑھایا تھا نا مجھے پتا تھا اس نے کس حد پہ آنا ہے، مجھے وہ کہنے لگا خون تو خون ہی ہوتا ہے نا، وہ نبی کا ہو یا امتی کا، خون میں کیا فرق ہے؟
قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں کیا یہ امتی کا یہ نبی کا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ خون تمہارا ناپاک ہے اور نجس ہے، تو خواہ امتی نبی خون تو خون ہی ہوتا ہے. تو جب حدیث میں آ گیا یہ فضائل مال کی حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر حدیث بھی لیتے پھر قرآن کریم لیتے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی مچھلی بھی کھائی ہے؟ کہتے نہیں کھاتے رہتے ہیں. میں نے کہا مچھلی تو حرام ہے، آپ نے کیسے کھا لی؟ مجھے کہتے کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ، مچھلی کو آپ نے ذبح کیا تھا. کہتا نہیں. تو میں نے کہا مردار تو حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے. مردار تو مردار ہوتا ہے نا، مچھلی ہو یا بکرا ہو، مردار تو مردار ہی ہے، تو کیسے حلال ہوگی؟ کہتا نہیں حدیث میں ہے نا. میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن نے کہہ دی سارے مردار حرام ہے تو پھر حدیث کیسے؟ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی حدیث کو چھوڑ دے قرآن پہ عمل کرے. اب وہ پھنس گیا. کہتا ہے جی پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں پوچھو، آپ اللہ سے پوچھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. کہتا جی اللہ سے کیسے پوچھے؟ میں نے کہا بھی کسی امام سے پوچھے گا تو تقلید ہو جائے گی، تو مشرک بن جائے گا. شرک تو نہیں کرنا نا، ہم نے تو توحید پہ رہنا. تو اللہ سے پوچھ کہ اللہ میں پھنس گیا، آپ مجھے جواب دے. اللہ سے ہم کیسے پوچھے؟ تو میں نے کہا پھر کس سے پوچھے گا؟ جب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھو تو آپ کہتے ہو شرک ہے، تو پھر پوچھنا کیسے ہے؟ یا اللہ سے پوچھو یا اللہ کے رسول سے پوچھو. کہتے ہیں ان سے تو نہیں پوچھ سکتے. میں نے کہا کسی مولوی سے پوچھنا ہے نا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بجائے صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لو، پھر ان سے پوچھ لو، ہم سے نہیں پوچھتے ہو شرک. تو خیر اس کو میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا قرآن کریم کی شرح کون کریں گے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا ادھر قرآن میں ہے کہ میتہ حرام ہے، مردار. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نہیں مچھلی اس میتہ میں شامل نہیں ہے، مچھلی الگ ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ خون ناپاک ہے، نبی کے عمل نے بتا دیا کہ نبی کا خون اس سے الگ ہے. تو جس نبی نے مچھلی کو الگ کیا اسی نبی نے اللہ کے فرمانے کے نبی کے خون کو الگ کیا. عام امتی کا خون الگ ہوتا ہے، نبی کا خون عام مردار الگ ہوتا ہے، مچھلی الگ ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا اور مسئلہ پوچھے. اب دیکھیں ہم بچا رہے ہیں کہ لا رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں. یہ ہماری نشست نہ ہوتی ہے نا، وہ تو جا رہا تھا. میں نے کہا اور بات پوچھ رہے. مجھے کہنے لگا کسی آدمی سے تعویذ لے کر گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کسی آدمی سے دم کرا سکتے ہیں؟ کہتے ٹھیک کرا سکتے ہیں. میں نے کہا دم کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. میں نے کہا کس چیز کا دم؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ، کچھ بھی ہو. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا جائز ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا لکھنا جائز نہیں ہے؟ ہم جو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں تو بسم اللہ لکھیں گے نا، اللہ کا نام لکھیں گے نا، شرک تو نہیں لکھنا. میں نے کہا بھی جس چیز کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے، اور جس کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے. اب بتاؤ گالی دینا جائز ہے؟ گالی کو لکھنا. اللہ کا نام لینا جائز ہے؟ اللہ کے نام کو لکھنا یہ بھی جائز ہے. میں نے کہا ذرا بات سمجھ، تیرے دل میں بات پوری کھل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے قرآن کریم دیا تھا وہ لکھ کر دیا تھا یا بغیر لکھے دیا تھا؟ مجھے کہتے ہیں جی بغیر لکھے. تو میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے کہتا ہے وہ لکھا ہوا. میں نے کہا یہ تو شرک ہوا نا، قرآن لکھا کیوں؟ مجھے کہتے ہیں اس میں شرک کی بات کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نام میں شرک کی بات کون سی ہے؟ اگر آدمی اللہ کا نام لکھ کر دے گلے میں ڈال لو تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ کوئی بت تھوڑے دیا گلے میں لٹکانے کے لیے. مجھے کہتے ہیں جی بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا اور بات کریں. اب 2 سوالوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ہر سوال کا جواب ملنا ہے. کہتے ہیں جی مجھے شرح صدر ہے. میں نے کہا نہیں مجھے شرح صدر نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں. اب میں تسلی کر فجر تک بیٹھوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. بس میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. میں نے تو بات اس کو سمجھانی تھی نا. میں نے مجمع کو خطاب کیا. میں نے کہا آپ میں سے کسی بندے نے میرے جانے کے بعد کہا ہمیں تبلیغی جماعت پر اعتراض ہے، ہمیں فضائل صدقات پہ اعتراض ہے، فضائل مال پہ اعتراض ہے، فقہ حنفی پر اعتراض ہے، پھر اگر میں تمہیں کہوں تم گندے لوگ ہو تو میری بات غلط نہیں ہے. میں جب بیٹھوں جتنے اعتراض ہے تم کر لو، جانے کے بعد تم کہتے ہو اعتراض ہے. جب میں آتا ہوں تمہارے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. کوئی تبلیغ والے جواب نہیں دیتے. تمہیں تبلیغ والوں میں فضائل سنانے ہیں، دلائل تمہیں ہم نے سنا. تو ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ تو سبق تو یاد کر لینا. میں تو خطابت کی جور نہیں دکھا رہا، مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا. بہاولپور ایک جگہ ہے مبارک، بہاولپور میں میرا زور کے بعد بیان تھا. بیان کے بعد اس پہ 2 ٹیچر تشریف لے آئے. تو پہلے تبلیغ جماعت سے وقت لگاتے تھے، اب تبلیغ جماعت کے خلاف مورچہ بند ہو کے لڑائی لڑ رہے.
ہم نے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. اس نے کہا جی پہلے ہم تبلیغ جماعت سے تعلق تھا, اب آپ نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, چھوڑ دیا تو آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو مجبور تھوڑا کر سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے, تاکہ میں بھی چھوڑ دوں اگر بات آپ کی اچھی ہو. مجھے وہ کہنے لگا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں کچھ باتیں ایسے لکھی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں, ہم نے شرک چھوڑ دیا تو توحید پر کام شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے بھی سمجھا دیں وہ کون سا شرک ہے. اب اس نے ایک واقعہ سنایا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا, وہ جنگل سے گزرا, جنگل سے. اب رستے میں مسافر تھا, بیمار ہو گیا, نہ علاج کے لیے دوا نہ علاج کے لیے طبیب. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے علاج کا انتظام فرما دے. ایک شخص آیا, اس نے آ کر علاج کیا, اور اس نے اس بندے سے کہا کہ میں پوچھا بھی تو کون ہے. اس نے کہا جی میں فلاں ولی ہوں جو مر گیا تھا اور مجھے خدا نے بھیجا ہے تیرا علاج کرانے کے لیے. مجھے اس نے کہا جی قیامت سے پہلے کسی بندے کا زندہ ہو کے دنیا میں آنا یہ تو کفر ہے عقیدہ, یہ تو شرک ہے. حضرت شیخ نے کفر لکھا ہے, ہم نے خیر بات کہہ دی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں, اگر یہ کفر قرآن میں ہو تو پھر یہ جس کو تو کفر کہہ رہا ہے نا, اگر یہ قرآن کریم میں ہو تو قرآن بھی چھوڑ دے گا. اس نے کہا قرآن میں ہے. میں نے کہا ہے یہ نہیں تو بات کی بات ہے نا, اگر یہ قرآن میں ہو تو قرآن چھوڑ دے گا. اب یہ تو کہنا مشکل تو نہیں چھوڑ دوں گا. مجھے کہتا آپ بتائیں. میں نے کہا چلے میں آیتیں پڑھتا ہوں, تو گنتے جانا. بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا, پہلے بارے میں قاتل ملتا نہیں تھا. بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, یا موسیٰ ادع لنا ربک, اے موسیٰ اللہ سے پوچھ دو کہ ہمارا قاتل کون ہے, ہم بڑے پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ پاک نے وحی بھیجی اور فرما دیا موسیٰ علیہ السلام انہیں کو گائے ذبح کرو. میں شارٹ کٹ قصہ سنا رہا ہوں, پورا واقعہ نہیں سنا رہا. گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگاؤ, یہ مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. انہوں نے گائے کو ذبح کیا, ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لیا, میت کے ساتھ لگایا, وہ زندہ ہو گیا. اس نے بتایا میرا فلاں قاتل ہے. میں نے کہا لو قیامت سے پہلے آ گیا نا, اب کیا تو یہ کفر ہے. قرآن کریم کا پہلا پارہ تو چھوڑ دو, اس میں تو کفر آ گیا نا, اس کو چھوڑ دو. دوسرے پارے میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف, الوف الف کی جمع ہے, الف ہزار کو کہتے ہیں. ہم الوف حضر الموت, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اللہ نے زندہ کر دیا. میں نے شیخ نے جو ایک کی بات کی ہے نا, دوسرے پارے میں ہزاروں کی بات کی ہے. اگر ایک کا قیامت سے پہلا نہ کفر ہے تو ہزاروں کا آنا تو بہت بڑا کفر ہوگا نا. تو فضائل چھوڑ دو دوسرا پارہ بھی. میں نے کہا چلے میں تیسرا پارہ پڑھتا ہوں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, کوئی ولی تھے یا حضرت عزیر علیہ السلام, دونوں روایتیں ہیں. عزیر علیہ السلام جا رہے تھے, تباہ شدہ بستی پڑی تھی. پوچھا اللہ اس بستی کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ سنا نا آپ نے واقعہ. میں نے کہا لو عزیر علیہ السلام قیامت سے پہلے آگے کفر ہے نا, تیسرا پارہ چھوڑ دو. میں اگلا پارہ کہتے نہیں بس کافی ہے. میں نے کہا اب بتاؤ یہ کفر ہے. مجھے کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے. کہتا یہ تو نبی کا معجزہ ہے. میں نے کہا ولی کی, وہ ولی کی کرامت ہے. جس طرح نبی کا معجزہ کفر نہیں ہوتا تو ولی کی کرامت بھی کفر نہیں ہوتا. ہم نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں, ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں. میں نے کہا جی اور بات بتائیں. اب جتنے تبلیغ والے ساتھی بیٹھے تھے, میں نے کہا اور ایسا ہے تو اس کو لے آؤ جس کو سوال ہے تھا کہ آج صاف کرنا. ہمارے حضرات جو کتابیں لکھی ہیں نا وہ چھوٹے آدمی بہت بڑے آدمی تھے. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, آپ ناراض نہ ہونا. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ بندہ آپ سے پوچھے گا نا, آپ نے کہنا اور بھائی ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جو بڑوں نے لکھی ہیں, وہی سمجھتے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہنا کہ میں اعتراض نہیں کرتا, مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا. آپ کتنے بندوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیں گے کہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ مطمئن رہیں گے جو بوڑھے بزرگ ہیں, جو نوجوان ہیں نا, یہ نوجوان انہوں نے نہیں ڈر, انہیں کھسکڑ ہے. نہیں حضرت دلیل پیش کرو, جمیل صاحب دلیل پیش کرو, پھر بندہ کٹ جاتا ہے. اس لیے میں نے گزارش کی کہ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان پہ لانا, اور نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. لانا بھی ہے, بچانا بھی ہے. لانے والی محنت فضائل والی ہے, اور بچانے والی محنت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت محنت کرتی ہے لانے والی, اور ہم محنت کرتے ہیں بچانے والے. اور عالمی سطح پہ
لانے والی محنت کا آغاز جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن نے بچانے والا کام دنیا میں شروع کیا ہے اس کا نام حضرت محمد نہیں لیکن محمد الیاس ضرور ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ایک کو آپ لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں پھر امت آنی شروع ہو جائے گی، بچنی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ اپنی کارگزاری سناتے ہوئے بندے کو کبھی بھی شرم و حیا سے حجاب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے جب میں اپنی مجھے خود ایک میں نام نہیں لیتا، مجھے خود ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بیان کرتے ہیں بڑا مزہ، اور جب آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا بس مزہ خراب ہو جاتا۔ میں نے کبھی آپ کہتے ہیں ہم چلے پر گئے تھے یہ کیا، کارگزاری سناتے ہیں، میں کارگزاری سناؤں تو آپ کے دل کیوں خراب ہو گئی؟ بھائی ہر بندہ اپنی کارگزاری بناتا ہے کہ نہیں؟ تعمیرات والے بتاتے ہیں ہم نے فلاں والا بلڈنگ بنائی ہے، اگر فائر بریگیڈ والا بچا ہے میں نے فلاں والا بچائی ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے بلڈنگیں بنانی بھی ہے، بلڈنگیں بچانی بھی ہے۔ بلڈنگ کون سی ہے؟ انسانیت کی تعمیر کرنی ہے۔ ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے اور بچانے والی محنت دلائل والی ہے۔ میں تیسری اور آخری بات کہتا ہوں، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 بحیثیت امتی ہمارا ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان امال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان الامال بچانا۔ دوسری محنت اس کے لیے تمام وسائل استعمال کریں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کتب تحریر کی ہیں، رسالے نکالے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تیار کیے ہیں، پوسٹر تیار کیے ہیں، مختلف زبانوں میں کتابیں الحمدللہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جدید وسائل جتنے تھے میڈیا سوشل میڈیا ہم نے استعمال کیا ہے۔ چینل ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں، جب اللہ دے گا ہم اس کو بھی استعمال کریں گے، ہم اس کو رکنے والے نہیں ہیں۔ بس مسئلہ اسباب کے جس دن آئیں گے ہم اپنے چینل پر بھی کام انشاءاللہ شروع کریں گے۔ باقی پاکستان کے بعد چیزوں کا درس قرآن میں آتا ہوں، میں صبح 7 سے 8 پاکستانی ٹائم کے مطابق، وہ مجھ سے ہفتے میں 2 دن مانگتے ہیں اور میں مہینے میں بھی 1 دن نہیں دے پاتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ہم اس میں بھی درس قرآن میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ حضرات میں سے جن کو مسائل کی حاجت ہو، ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا ای میل نمبر موجود ہے، آپ ای میل کریں اور اس کے ذریعے اپنے گھر بیٹھے مسائل پوچھیں۔ اگر فیس بک کا استعمال کرتے ہیں تو احناف میڈیا سروسز یہ ہمارا پیج ہے، آپ اس کو لائک کریں اور اس میں اپنے ہمارے روزانہ کے مسائل دیکھیں۔ اور واٹس ایپ اگر استعمال کرتے ہیں، میں رات بھی لکھوایا تھا، جو حضرات رات نہیں تھے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہمارے واٹس ایپ سروس کا نمبر لکھ لیں جو رات نہیں تھے اور واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، میں لکھا دیتا ہوں، آپ اس کو نمبر لکھ لیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی انشاءاللہ مجھے یہاں صبح میرے بھائی صاحب شاکر بھی دکھا دے کہ میں نے دیکھو میرے پاس آ گیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ اس نمبر کو لکھ لیں اور آپ انشاءاللہ آج ہی اگر میسج کریں گے تو کل آپ کے پاس شروع ہو جائے گا۔ نمبر لکھ لیں +92 3006 844 5718 لکھ لیا پھر لکھ لیں +92 306 844 5718۔ آپ اس کو سیو کریں گے احناف میڈیا کے نام، اس کو جو پاس آتے ہیں نا میرے نام سے سیو کرتے ہیں، اس کو میں استعمال نہیں کرتا، تو احناف میڈیا کے نام سے سیو کریں اور آپ اس میں صرف میسیج لکھ دیں، السلام علیکم، اپنا نام لکھیں بھائی عبداللہ فرام ہانگ کانگ اور یہ میرا کام ہے، بس ملازم ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اپنا نام لکھ دیں، کام لکھ دیں اور ساتھ اپنا ملک لکھ دیں۔ آپ انشاءاللہ آج میسج کریں، کل آپ کا جواب آ جائے گا۔ اس میں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بیان ہوتا ہے 2 منٹ کا اور لمبے سے لمبا بیان ہوتا ہے 12-13 منٹ، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا، مختصر سا بیان ہوتا ہے، آپ اس کو روزانہ سنتے رہیں اور مزید ساتھیوں کو دیتے رہیں۔ تو تیسری میں نے وہی گزارش آپ سے کی ہے، وسائل کا استعمال، اور جو لوگ اس عنوان پہ کام کرتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ آدمی ان کے لیے دعائیں کرے، حفاظت کے لیے، قبولیت کے لیے، شرور و فتنوں سے بچنے کے لیے، اور جس حد تک ممکن ہو۔ میں یہ بات کہتے اس لیے ڈرتا ہوں کہ آپ کا ذہن نہ بنے کہ مولانا صاحب فنڈ کی اپیل کرتے ہیں، اس لیے میں بات کہنے سے ڈرتا ہوں، اتنا کہتا ضرور ہو کہ جو یہ کام کریں ان کے ساتھ جانی اور مالی آپ سپورٹ کریں، تعاون کریں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں، میں رات بھی بیان میں کہا تھا، ہمیں ڈر ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھنٹے ڈیڑھ کے علمی بیان پر پانی پھیر دیں اور لوگ سمجھیں کہ شاید ہمیں نے فنڈ کے لیے جمع کیا ہے۔ اب وہ اللہ ہوا ہرگز فنڈ کے لیے جمع نہیں کیا، محض آپ کو مسلک، عقیدہ اور اپنی گفتگو سمجھانے کے لیے جمع کیا ہے۔ لیکن 3 باتیں میں نے عرض کی تھی، نمبر 1 امت کو ایمان امال پہ لانا اور امت کا ایمان امال بچانا، نمبر 2 وسائل کا استعمال، اور نمبر 3 کام کرنے والوں کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو
اسباب کے درجے میں تعاون، اور کسی کے لیے دعائیں کرنا یہ بہت بڑا تعاون ہوتا ہے۔ میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا اور اس کی دعا سن کر اللہ دعا ہے کہ میرے آنسو نکلے۔ تو لگا جی مولانا صاحب میں رات 2 بجے آپ کا بیان سن رہا تھا، تو صبح ہی آپ سے ملاقات ہوگی، تو میں آپ کی 2 دعائیں کرتا ہوں، ایک تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور دوسرا آپ سے کام آپ کی صلاحیت کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق لے۔ ایسی میری دعا ہے۔ ہماری صلاحیت تو ہے ہی کوئی نہیں نا، جب چاہے ختم ہو جائے، اور اللہ کی شان تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری صلاحیت کے مطابق نہیں، اللہ شان کے مطابق لے لے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ابھی ان کے قریب آ جائے انشاءاللہ۔ بیٹے میرا چھوٹا آج ابھی آگے آ جائے انشاءاللہ۔